दारुल-ईमान दारुल-उलूम ये दारुल-ईमान मदरसा अशरफिया फैजुल कुरान दारुल-उलूम ये दारुल-ईमान दारुल-उलूम ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु النجدين وهديناه النجدين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجون
يحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون آمنت بالله صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. آمنت بالله صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى
قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. آمنت بالله صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. آمنت بالله صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے تو میں جن بچوں نے قرآن پاک مکمل کیا ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ ان کے والدین، سرپرست اور اساتذہ کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کی سعی کو قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے اور اس کو شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ بس مختصر سی 2-4 منٹ کی بات کر کے ہم دعا کریں گے۔ قرآن پاک کی تکمیل کا موقع ہے اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرآن پاک جب مکمل ہوتا ہے تو دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے۔ تو بچوں کی برکت سے ہمیں یہ موقع نصیب ہوا، یہ بیٹھک نصیب ہوئی، مل بیٹھ گئے۔ 1-2 باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کروں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اس قرآن پاک کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب حفاظت کیسے ہوگی؟ کیا اللہ رب العزت خود آ کر حفاظت کریں گے؟ نہیں، یوں ہی حفاظت ہوگی کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے سینوں میں اللہ رب العزت اس قرآن پاک کو اتار دیں گے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی کتاب ایسی نہیں کہ جس کو پڑھنے کا ثواب ملتا ہو۔ آپ ریاضی پڑھتے ہیں، میتھ پڑھتے ہیں، اس کے ایک سوال حل کرنے پہ کتنا ثواب ملتا ہے؟ آپ انگلش کا ایک چیپٹر یاد کرتے ہیں، ایک سمری یاد کرتے ہیں، ٹینسز یاد کرتے ہیں، ان کے یاد کرنے پہ کتنا ثواب ملتا ہے؟ آپ اردو کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں، کوئی ناول پڑھتے ہیں، کوئی اخبار پڑھتے ہیں، اس کے پڑھنے پہ کتنا ثواب ملتا ہے؟ کوئی ثواب نہیں ملتا۔ اور پھر دنیا کی کوئی بھی کتاب آپ ایک مرتبہ پڑھ لیں گے، دوسری مرتبہ پڑھنے کو دل ہی نہیں کرے گا۔ اگر بالفرض دوسری مرتبہ بھی پڑھ لی تو تیسری مرتبہ نہیں پڑھنے کو دل کرے گا کہ یار پڑھی ہوئی ہے، چھوڑ دیں، کوئی نئی کتاب لیں۔ لیکن یہ واحد قرآن پاک ہے کہ اس کو جتنی مرتبہ پڑھیں گے اتنا ہی ثواب بھی زیادہ بڑھے گا اور اس کا مزہ بھی بڑھے گا۔ ایک مرتبہ پڑھیں گے اور مزہ، دوسری مرتبہ پڑھیں گے اور مزہ، تیسری مرتبہ پڑھیں گے اور مرتبہ۔ اس کو پڑھ پڑھ کے انسان اکتاتا ہی نہیں ہے۔ اور پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کو جتنا پڑھتے جائیں گے اتنا آپ کو ثواب ملتا جائے گا۔ ایک حرف پڑھا ہے اس پہ بھی ثواب، ایک آیت پڑھی ہے اس پہ بھی ثواب، ایک رکوع پڑھا ہے اس پہ بھی ثواب، ایک سپارہ پڑھا ہے اس پہ بھی ثواب۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، ہندوستان کے اندر ایک بزرگ تھے منشی رحمت علی، وہ سرکاری ادارے کے ملازم تھے۔ سرکاری اداروں میں آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کارڈ بنے ہوتے ہیں، تو اسی طرح ہماری آج کل جو بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، ملیں ہیں، ان کے بھی کارڈ بنے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا ملازم ہے۔ تو وہ راستے میں جایا کرتے تھے، روزانہ سفر کرتے تھے اور اس اپنے مقام تک جانے کے لیے راستے سے گزرنا پڑتا تھا، گاؤں کئی راستے میں آتے تھے۔ تو ان کے راستے میں ایک آدمی بیٹھا ہوتا تھا اور روزانہ ان کو سلام کرتا تھا۔ ایک دن وہ گزرے تو وہ بندہ موجود نہیں تھا۔ منشی صاحب نے پتہ کیا ارد گرد سے کہ وہ صاحب نہیں ہے آج۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات میں عرض کرتا جاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو پھیلاؤ۔ سلام کرنے سے انسان کا آپس میں محبت، تعلق مضبوط ہوتا ہے اور انسان کا تکبر ختم ہوتا ہے، انسان کے اندر عاجزی آتی ہے۔
صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کبھی بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام کرنے میں پہل کر گئے ہوں. ہمیشہ ہم نے ارادتاً بھی رکے بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے میں پہل کر جاتے تھے. تو سلام سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، محبت بڑھتی ہے. تو وہ آدمی سلام کیا کرتا تھا، راستے میں موجود نہیں تھا. منشی صاحب نے پوچھا کہ یہ آدمی آج موجود نہیں ہے، اللہ کی طرف سے دل میں ڈالا گیا. وہ اس آدمی کا پتہ کرنے کے لیے چلے گئے. گاؤں میں پتہ کیا کہ وہاں ایک آدمی بیٹھا کرتا تھا، وہ سلام کرتا تھا. تو لوگوں نے بتایا کہ اس کا یہ گھر ہے، یہاں سے پتہ کر لیں. جب اس گھر کے اندر پہنچے تو گھر والوں نے کہا کہ وہ تو فوت ہو چکا ہے، اور شکر ہے کہ آپ آ گئے ہیں. وہ وصیت کر کے گیا تھا کہ میرا جنازہ منشی رحمت علی پڑھائے، اس کے علاوہ کوئی جنازہ نہ پڑھائے. آپ اللہ کی طرف سے آ ہی گئے ہیں تو آپ جنازہ بھی پڑھا دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب جنازہ پڑھایا. جنازہ پڑھانے کے بعد کفن دفنانے کے بعد وہ اپنے دفتر میں چلے گئے. جب دفتر میں پہنچے تو وہ آگے کارڈ نہیں تھا. سیکورٹی والے نے کہا بھئی آپ کا کارڈ نہیں ہے، کارڈ کے بعد بغیر ہم آپ کو داخلہ نہیں دیں گے. وہ اسی طریقے سے پریشان واپس مڑے، اسی جگہ پہ آئے. راستے میں تلاش کرتے کرتے آخر انہوں نے سوچا کہ یہاں پہ میں نے جنازہ پڑھایا تھا، کفن دفن کیا تھا، تدفین کی تھی، ہو سکتا ہے یہاں کہیں گر گیا ہو. تو گھر والوں سے پوچھا کہ آپ کو میرا کارڈ تو نہیں ملا؟ انہوں نے کہا نہیں ملا. تو پھر منشی صاحب نے کہا میری روزی کا مسئلہ ہے، میرے بچوں کے رزق کا مسئلہ ہے، آپ مجھے اجازت دے دیں. سارے راستے میں تو میں نے تلاش کر لیا، کہیں نہیں ملا. آپ مجھے اجازت دے دیں کہ اس قبر کو بھی کھول کے میں ایک دفعہ دیکھ لوں، شاید وہیں نہ گر گیا ہو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. منشی صاحب نے وہ قبر کو کھولا. قبر کو جیسے ہی کھولا تو پوری کی پوری قبر گلاب کے پھولوں سے بھری پڑی تھی. منشی صاحب پریشان کہ یار ان کو اپنا کارڈ بھول گیا، سب کچھ بھول گیا. انہوں نے کہا یہ کون سا ایسا عمل کرتا تھا جس کی وجہ سے یہ قبر پھولوں سے بھر گئی. وہ اسی طرح واپس مڑے، گھر کے اندر گئے. گھر والوں سے پوچھا، لوگوں سے، علاقے والوں سے پوچھا. انہوں نے کہا ہمارے نظروں میں تو کوئی ایسا عمل نہیں تھا، ہماری نظروں میں تو کوئی ایسا نیک بندہ نہیں تھا یہ. تو انہوں نے کہا اس کی بیوی سے میری ملاقات کروا دیں. بیوی سے الگ پردے میں جا کے ملے اور پوچھا کہ آپ بتائیں کہ اس کا کون سا ایسا عمل تھا. انہوں نے کہا کہ ہوا کیا ہے کہ جب میں نے قبر کھولی تو قبر گلاب کے پھولوں سے بھری پڑی تھی. کوئی نہ کوئی ایسا عمل ہے. تو بیوی نے جواب دیا کہ میری نظروں میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے سوائے ایک عمل کے. نہ یہ نمازوں کی پابندی کرتا تھا، نہ اور کسی کام کا تھا، سوائے ایک عمل یہ پابندی سے کرتا تھا کہ روزانہ صبح فجر کی نماز پڑھتا تھا. یہ اوپر سٹینڈ کے اوپر ایک کتاب پڑی ہے غلاف کے اندر، اس کو کھولتا تھا، بڑا با ادب طریقے سے اس کو رکھتا تھا اور پھر با ادب طریقے سے اس کے سامنے بیٹھتا تھا. صاف ستھرے کپڑے پہنتا تھا اور الف لام میم سے یہ شروع کرتا تھا. یہاں سے پہلے صفحے سے شروع کرتا تھا، انگلی پھیرتا جاتا تھا اور ساتھ ساتھ کہتا تھا یا اللہ یہ بھی تو نے سچ کہا، یا اللہ یہ بھی تو نے سچ کہا، یا اللہ یہ بھی تو نے سچ کہا. جب تک والناس کی سین تک نہیں پہنچ جاتا تھا یہ ختم نہیں کرتا تھا، اٹھتا نہیں تھا. اس کے علاوہ میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے کہ اس کا کون سا ایسا عمل ہے. منشی صاحب نے کہا کہ یہی ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اس کی قبر گلاب کے پھولوں سے بھر گئی. تو میرے بھائیوں، اگر صرف انگلی پھیرنے سے اللہ رب العزت اتنا بڑا انعام دے سکتے ہیں تو پڑھنے والوں کے لیے کتنا بڑا انعام ہے، اور پھر سمجھ کر پڑھنے والوں کے لیے کتنا بڑا انعام ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سعادت دی ہے، یہ نعمت دی ہے، اس کو ہم نے محفوظ رکھا. بچوں کا حفظ کر لینا یہ کافی نہیں ہوتا، اساتذہ کی ذمہ داری ہوتی ہے حفظ کروا دینا. اب آگے ذمہ داری ہوتی ہے والدین کی، اس کو محفوظ رکھنا، اس کو کنٹرول رکھنا. والدین اگر اساتذہ تو پڑھا دیا، پڑھا کے فارغ ہو جائیں گے، ایک دن بچہ اپنے گھر میں چلا جائے گا، مدرسے سے فارغ ہو جائے گا، سند مل جائے گی. لیکن آگے ساری زندگی محفوظ رکھنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اور والدین اس بچے سے روزانہ کی بنیاد پہ پوچھیں کہ آپ نے کتنا سپارہ پڑھا ہے، کتنا نہیں پڑھا. یہ اب آپ حضرات کی ذمہ داری ہے.
تو آپ حضرات اس ذمہ داری کو اللہ رب العزت بہت آسان طریقے سے قبول کرنے کی آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک واقعہ چھوٹا سا اور سناتا ہوں کہ ایک آدمی جب اس کا انتقال ہوا، انتقال جیسے ہی ہونے لگا تو اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ اگر بچہ ہوا میرا کوئی پیدا تو آپ نے اس کو مدرسے میں داخل کروا دینا۔ بہت گناہگار آدمی تھا، اس آدمی کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب نازل ہونے لگے۔ تو کچھ دن کے بعد بچہ بڑا ہوا، وہ کسی کے خواب میں آیا تو اس نے پوچھا کہ کیا بن رہا ہے؟ اس نے کہا یار بہت سخت معاملہ ہے، عذاب آ رہا ہے، بہت اللہ سختی فرما رہے ہیں، تو دعا کرو۔ کچھ دن کے بعد دوبارہ وہ بندہ خواب میں آیا تو اس سے پوچھا کہ اب کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا اب مجھے سکون ہے، راحت ہے، اللہ نے میرے اوپر سے سارے عذاب ختم کر دیے۔ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ میرا چھوٹا سا بچہ وہ اب تھوڑا سا بڑا ہوا، ماں نے مدرسے میں داخل کروا دیا، اس نے جیسے ہی جا کر توتلی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، جس طرح اس نے پڑھا اسی طرح اللہ رب العزت نے میرے اوپر سے سارے عذاب ختم فرما دیے۔ کہ بچہ تو میرا کلام پڑھے اور میں رب ہو کر اس کے باپ کو عذاب دوں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ حافظ قرآن جو قرآن پاک کو یاد رکھے اور اس کے مطابق عمل کرے، ایسے حفاظ کو اللہ رب العزت قیامت والے دن ایسا اس کے والدین کو ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی سورج اور چاند سے بھی زیادہ ہوگی، سورج اور چاند سے بھی زیادہ روشنی ہوگی۔ لوگ پوچھیں گے یہ کوئی انبیاء ہے؟ کون ہے یہ؟ تو پھر بتایا جائے گا یہ حفاظ کے والدین ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ حدیث شریف میں حفاظ کے والدین کا انعام بیان کیا ہے، حفاظ کا انعام بیان نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حفاظ کا انعام جو ہوگا وہ کسی کے بیان کے بس میں نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت خود اپنی مرضی سے دیں گے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جتنے بھی بچے بیٹھے ہیں ان تمام کو اللہ رب العزت کامیابیاں نصیب فرمائے، جو پڑھ چکے ہیں ان کو سنبھالنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن کے لیے تنگی ہو رہی ہے سبق یاد کرنے میں اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے، ان کے سینوں کو کھول دے، ان کے دماغوں میں اس قرآن پاک کو سنبھالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اللہ رب العزت آپ سب حضرات کو میں پھر بار بار دوبارہ دل کی اتہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کی سعادت کو قبول فرمائے اور اس مدرسے کو دن دوگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ اساتذہ کرام کو اللہ رب العزت جنہوں نے محنت کی ان کو اللہ رب العزت اپنی شائن شان جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جن بچوں نے قرآن پاک کو مکمل فرمایا، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس کا ثواب نبی علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ان کے بعد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، بالخصوص حضرت قاری قیام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یا اللہ اس کا ثواب ان کی قبر کو پہنچا، ان کی روح کو پہنچا، یا اللہ اس کی برکت سے ان کی مغفرت فرما، ان کو اعلیٰ علیین میں کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ رحم کا معاملہ فرما۔
اللہ فضل کرنا فرما، ان کے لگائے ہوئے اس پودے کو اے اللہ تو تناور درخت پر بنا دے، اے اللہ اس کی برکات کو پورے عالم میں پھیلا دے، کہ اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما دے، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، جن بچوں نے قرآن پاک مکمل کیا یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، یا اللہ قبر کی وحشتوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اس قرآن پاک کو ہمارے لیے امام بنا، ہمارے لیے نور کا ذریعہ بنا، اے اللہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، اے اللہ ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بنا، اے اللہ اس کو یاد کرنے کے بعد بھولنے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اس کے علم سے ہمیں جاہل رہنے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تو کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ ایسے موقعوں پر نبی علیہ السلام نے جو جو دعائیں مانگی ہیں اے اللہ ان سب کے ہم بھی طلبگار ہیں، ہمیں بھی عطا فرما، جن جن ضرور و فتن سے نبی علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے یا اللہ ہمیں پناہ عطا فرما، اے اللہ اپنے کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم سے آکار ہیں خطاکار ہیں تو معاف فرما، اے اللہ والدین نے بہت محنت کی، بہت مشقتیں اٹھائی، روزانہ پہنچایا، لے کے گئے، اے اللہ تو ان کو اپنی شان جزائے خیر عطا فرما، اساتذہ کرام نے بہت محنت کی، روزانہ سبق سننا، پڑھانا، پھر سنبھالنا، اے اللہ اساتذہ کو بھی اپنی شان جزائے خیر عطا فرما، جتنے لوگ بھی معاون بنے رہے دعاؤں کی صورت میں تعاون کرتے رہے اور کسی صورت میں بھی تعاون کرتے رہے، اے اللہ سب کے تعاون کو قبول و منظور فرما، جتنے ہمارے اس مدرسہ کے ساتھ مسجد کے ساتھ نمازی حضرات ہیں، معاونین ہیں، مخلصین ہیں، محبین ہیں، تعاون کرنے والے ہیں، اے اللہ سب کو اپنی شان جزائے خیر عطا فرما، یا اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ جتنے مسلمان مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما، یا اللہ ہماری روزیوں میں برکت نصیب فرما، حلال رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما، عافیت کے ساتھ عزت کے ساتھ برکت کے ساتھ عطا فرما، حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ کینہ بغض منافقت ان سب بیماریوں سے ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما، دلوں کی سختیوں کو ختم فرما، یا اللہ دلوں کی سختیوں کو ختم فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما، یا اللہ جن کے پاس اولاد ہے ان کو اپنا فرما بردار بنا، دین کا داعی بنا، یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ جتنے مسلمان ظلم کی چکی میں پھنس رہے ہیں ان کو ظلم سے نجات عطا فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمان ہیں اللہ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، یا اللہ ان کی مدد و نصرت فرما، اور جتنے بھی مسلمان دین کا کام کر رہے ہیں جس شعبے میں کر رہے ہیں جہاں کہیں بھی کر رہے ہیں یا اللہ سب کی مدد و نصرت فرما، یا اللہ سب کی مدد و نصرت فرما، یا اللہ اس مدرسے کو ترقیاں نصیب فرما، یا اللہ اس کی محنت جتنے حضرات محنت کر رہے ہیں یا اللہ اس میں اخلاص نصیب فرما، ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اخلاص نصیب فرما، یا اللہ اخلاص نصیب فرما، یا اللہ اس محنت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ دار العلوم یہ دار الایمان ہے، دار العلوم یہ دار الایمان ہے، مدرسہ اشرفیہ فیض القرآن ہے، دار العلوم یہ دار الایمان ہے۔